بعض مائیں اولاد پر آیات بھی پھونکتی ہیں اور ان کے لیے وظیفے بھی کرتی ہیں، مگر زندگی میں کبھی انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھاتی، نہ سیدھے راستے پر چلنے دیتی ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھا کر ان کے گلے میں اپنی فرمانبرداری کا پٹا ڈال کر انہیں دوزخ کے دروازے پر لے جاتی ہیں۔ پھر جب آنکھوں سے یہ پٹی اترتی ہے تو اولاد آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھی ہو چکی ہوتی ہے، نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے مڑ سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اولاد کے لیے کعبہ بنا دیتی ہیں اور اولاد کی ساری زندگی اس کعبے کے گرد طواف کرتے گزر جاتی ہے۔ یہ خاتون بھی ایسی ہی ماں تھی۔ دولت سے محبت کا پہلا سبق مسعود اور منصور نے اپنی ماں کی گود میں ہی لے لیا تھا۔ ایک ہفتہ کے بعد ہارون نے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کو شائستہ کے گھر بھجوایا۔ اکبر عباس نے اس بار پہلے سے زیادہ برے طریقے سے کمال عباس کے لائے ہوئے رشتہ کو ٹھکرایا تھا۔ اگلے دن شائستہ دوبارہ کالج سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہارون بہت زیادہ سنجیدہ اور شائستہ افسردہ تھی۔ تمہارے حسب خواہش میں نے دوبارہ پرپوزل بھجوایا اور تم اس کا نتیجہ دیکھ چکی ہو۔ ہارون نے ایک لمبی خاموشی کے بعد بات شروع کی۔ کیا تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی؟ نہیں، شائستہ نے مندھم آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے نہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صاف صاف انہیں بتا دو کہ تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گی۔ میں بتانا چاہتی تھی مگر یہ سب بہت مشکل ہے۔ بابا تمہارے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا میں ان سے کیا کہوں۔ شائستہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر تم انہیں نہیں بتا سکتی تو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ پلیز ہارون، ایسا کبھی مت کرنا، بابا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ تم انہیں نہیں جانتے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میں اعتماد ہو۔ مجھے ڈری سہمی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ ہارون کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ میں آج امی سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ فرض کرو وہ نہیں مانتی تو؟ ہارون نے تنگ آ کر کہا۔ میں تو بس کوشش ہی کر سکتی ہوں نا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں مانی تو؟ ہارون نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر پوچھا۔ میں نہیں جانتی تب کیا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ شائستہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اپنی امی سے بات کرو، اگر ان کا رسپانس پازیٹیو نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ شائستہ کا سانس رک گیا۔ ہارون کے لہجے میں حد درجہ اطمینان تھا۔ کورٹ میرج؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہاں، کورٹ میرج، مگر یہ بہت بڑا قدم ہے۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے، مگر میں بھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہوں، اور اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں سب انتظام کر لوں گا۔ نہیں مگر اس طرح یہ تو بہت مشکل ہے۔ شائستہ کو پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کسی دوسرے سے شادی کرنا؟ میں نے یہ نہیں کہا، مگر اس طرح کورٹ میرج کرنے سے تو بہت زیادہ پرابلمز پیدا ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنے پیرنٹس کو منا لو، ہم کورٹ میرج نہیں کرتے، باقاعدہ طریقے سے شادی کر لیتے ہیں۔ مگر اگر انکل اکبر تمہارے بھائیوں کی جو ذہنیت ہے وہ میں جانتا ہوں، انہوں نے شادی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہیں کریں گے، اور میں کسی صورت بھی تمہیں کھونے پر تیار نہیں ہوں۔ تم خود سوچو، کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شائستہ نے اپنا پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ کورٹ میرج کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تمہیں کوئی گارنٹیز چاہیے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ ہارون نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ شائستہ کا تذبذب ابھی بھی وہی تھا۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، آخر یہ تمہاری زندگی ہے۔ ہارون نے گاڑی بڑھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ہاں جی، یہ وہی عورت ہے، سکینہ نے تصدیق کی۔ کوئی خاص بات ہے؟ اس بار سکینہ نے تجسس کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، خاص بات ہے، اس عورت نے مجھے اپنا نام عالیہ بتایا تھا، مگر اس تصویر میں اس کا نام
انچارج کہتے کہتے کچھ الجھے ہوئے انداز میں رک گئی۔ وہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے اگر پتا ہوتا یہ اتنی مشہور عورت ہے تو میں اس سے کبھی بھی… ہاں ٹھیک ہے سکینہ، تم جاؤ۔ بات کرتے کرتے انچارج کو سکینہ کا خیال آیا اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سکینہ کو جانے کے لیے کہا۔ سکینہ کچھ کہے بغیر دفتر سے باہر نکل گئی۔ انچارج اب بھی اخبار سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت نے اسے ایک غلط نام کیوں بتایا، اور وہ بچہ وہ کیوں لینا چاہتی تھی۔ اس عورت سے بچے کا کیا رشتہ تھا؟ واقعی اس کی بہن کا بیٹا تھا جیسا کہ اس نے بتایا، یا پھر نام کی طرح اس نے اس معاملے میں بھی اس غلط بیانی کی تھی؟ سوالوں کا ایک انبار اس کے ذہن میں اکٹھا ہونے لگا۔ میرے لیے معذوری کوئی چیز نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو ساری زندگی ویل چیئر پر گزارتے دیکھا ہے۔ ایک حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی۔ اس لیے معذور میرے لیے کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے معذور لوگ کسی اعتبار سے کم اہم یا نامکمل لگتے ہیں۔ ربیہ مراد نے اس سے کہا، اس لیے تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ تم سے ہونے والی یہ گفتگو تم پر ترس کھا کر کی جا رہی ہے۔ ہمدردی میں ملنے والے لفظوں کی بھیک ہے۔ تم میری باتوں کو نصیحت بھی مت سمجھنا، کیونکہ میں نصیحت کرنے پر یقین بالکل بھی نہیں رکھتی۔ سب لوگ زندگی کے راستے پر گاڑیوں پر سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس راستے پر سفر کرتے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی گاڑی سڑک سے اتر جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی سڑک پر موجود کسی گڑھے میں پھنس جاتی ہے۔ اس وقت اس سڑک پر سفر کرنے والی دوسری گاڑیوں میں سے کسی نہ کسی کو اس گاڑی کے پاس رک جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کی گاڑی کو کس طرح سڑک پر واپس لایا جا سکتا ہے یا گڑھے میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت چند لمحوں کے لیے ہمارا اپنا سفر روک کر وہاں رک جانا دوسرے کو ٹریک پر لے آتا ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں دوسرے کی گاڑی ہمیشہ اس گڑھے میں پھنسی رہتی ہے۔ تم اور میں بھی ایسی ہی دو گاڑیوں کے مسافر ہیں۔ مجھے لگا کہ تمہاری گاڑی کا ٹائر کسی گڑھے میں پھنس گیا ہے اور میں چاہتی ہوں تم میری مدد سے اس میں سے نکل آؤ۔ عین ممکن ہے زندگی کے اس راستے پر کہیں آگے چل کر میری گاڑی کا ٹائر بھی کسی گڑھے میں پھنس جائے، اور ہو سکتا ہے اس وقت میرے لیے رکنے والی فاطمہ مختار ہو سکتا ہے نا؟ فاطمہ مختار کسی سحرزدہ معمول کی طرح ربیہ مراد کی باتیں سن رہی تھی۔ ربیہ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس مگ کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی جو اس نے تھاما ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت کم ایسے خوبصورت ہاتھ اور انگلیاں دیکھی تھی۔ سیاہ چمکدار مگ کے گرد سفید مخروطی انگلیاں جس کے ناخنوں پر سرخ رنگ کی کیوٹکس لگی ہوئی تھی۔ وہ ربیہ مراد کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ربیہ مراد کے ساتھ ہونے والی یہ اس کی 5ویں ملاقات تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کے ساتھ منسلک تھی اور موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران لاہور کے کچھ منتخب گورنمنٹ سکولز کے ٹیچرز کے لیے منعقد کی جانے والی ایک 15 روزہ ورک شاپ کو آرڈینیٹ کر رہی تھی، جبکہ فاطمہ اپنے اسکول کے بہت سے ٹیچرز کے ساتھ اس ورک شاپ کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ ورک شاپ صبح 8 سے شام 4 بجے تک چلتی اور فاطمہ اتنے لمبے وقت کے لیے شہیر کو کہیں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ شہیر کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے آتی۔ ورک شاپ کے پہلے ہی دن اس نے ربیہ مراد کو کیفے ٹیریا میں ٹی بریک کے دوران مختلف ٹیبلوں پر ٹیچرز کے پاس جا کر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ لنچ بریک کے دوران ربیہ مراد اس ٹیبل پر آئی جہاں فاطمہ مختار اپنے اسکول کولیگز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ وہ ان کی ٹیبل پر رکی اور اس دوران اس نے انتہائی بے تکلفی کے ساتھ اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کا بھی تعارف کر لیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے فاطمہ سے تعارف لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شہیر کا گال چھوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کے اس بات میں سر ہلانے کے بعد اس نے کہا، بہت خوبصورت ہے آپ کا بیٹا۔ پھر وہ انتہائی بے تکلفی کے ساتھ فاطمہ سے سوال جواب کرنے لگی۔ فاطمہ اس کی موجودگی اور بے تکلفی سے نروس ہو رہی تھی۔ شاید ان دونوں چیزوں سے زیادہ پریشان کن اس کے لیے یہ بات تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کے لہجے میں اس کے لیے وہ ترس اور ہمدردی تھی۔
جس کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ وہ اس سے بھی اسی طرح بات کر رہی تھی جس طرح ٹیبل پر ہوئی باقی کولیگ سے بات کر رہی تھی۔ اس کے سوال بھی اس کے کام سے متعلق تھے۔ فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کی باتوں کا جواب میں کس رد عمل کا اظہار کرے۔ دوسرے دن ورک شاپ کے دوران ایک دفعہ پھر ربیہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور باتوں کے دوران ہی اسے پتہ چلا کہ یہ ربیہ کی آخری ورک شاپ ہے اور اس ورک شاپ کے ختم ہونے کے بعد وہ استعفیٰ دے دے گی۔ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی اس کی کولیگز میں سے ایک نے اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ربیہ سے اس کی جگہ چھوڑنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اتنی سہولیات حاصل ہیں، آپ کو پھر یہ جاب کیوں چھوڑ رہی ہیں آپ؟ ربیہ نے اپنی پلیٹ میں کچھ چاول نکالتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سوال سنا اور اسی اطمینان کے ساتھ، دراصل میری مدر ان لا ساس چند ماہ پہلے نابینا ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے میں انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ سب کچھ مینج کر لوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے جاب چھوڑ رہی ہوں۔ فاطمہ کو چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے شوہر نے مجبور کیا ہوگا کہ آپ جاب چھوڑ دیں؟ اسی کولیگ نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے جاب چھوڑ رہی ہوں۔ آپ کے شوہر کے کوئی بھائی نہیں ہیں جن کے پاس وہ رہ سکیں؟ 2 بھائی ہیں ان کے، لیکن میری مدر ان لا ہمیشہ سے میرے شوہر کے پاس رہتی ہیں۔ میرے شوہر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان کی کیونکہ وہ سب سے چھوٹے ہیں۔ ربیہ نے سلاد کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اپنے کیریئر کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پر ایسا کیریئر جیسے آپ کا ہے، فاطمہ کی اس نے دوبارہ کہا۔ جہاں فیملی آ جائے وہاں کیریئر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عورت میں یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیملی سے بڑھ کر اس چیز کو اہمیت نہ دے، اور میں نے اپنی اس خوبی کا استعمال کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹیبل پر اس کے جواب نے خاموشی طاری کر دی تھی۔ اسی دن دوپہر کے سیشن کے بعد ہال سے نکلتے ہوئے فاطمہ کا ربیہ سے پھر آمنا سامنا ہوا۔ ربیہ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ شہیر کے گال چھوتے ہوئے اس کا نام لیا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ اس دن فاطمہ گھر جا کر بہت دیر تک ربیہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی شخصیت نے فاطمہ پر ایک عجیب سا اثر چھوڑا تھا۔ تیسرے دن اسے ایک بار پھر اس ربیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس بار اس کے لیے ساتھ کوئی اور ربیہ شہیر کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پتہ نہیں کیوں مگر فاطمہ نے اسے یہ بتا دیا کہ شہیر اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ربیہ نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اچھا کہہ کر دوبارہ شہیر کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ فاطمہ کو یوں لگا جیسے کہ انکشاف نے اسے حیران کیا یا پھر وہ پہلے ہی توقع کر رہی تھی۔ فاطمہ کو کچھ مایوسی ہوئی اور ربیہ کے چہرے پر جیسے تاثرات اور جیسا رد عمل اسے چاہتی تھی وہ اسے نہیں ملا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا؟ مجھے ایسی کسی حیرت کا حق نہیں ہے۔ اس کے جواب نے فاطمہ کو چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش کر دیا۔ اور جہاں تک آپ کے جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے بارے میں پوچھنا یا چھپانا چاہتی ہیں، چھپا لیں۔ اس لیے آپ نے شہیر کے معاملے میں کچھ چھپانے کے لیے جھوٹ بولا۔ ٹھیک کیا، میں یا کوئی بھی آپ کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس نے چند ہی جملوں میں اس کے احساس جرم کو مٹا دیا۔ شہیر کو بخار ہے، اس نے فاطمہ سے کہا۔ ہاں، پچھلے کچھ دنوں سے دن کے وقت تو بہت ہلکا ہوتا ہے، البتہ رات کو تیز ہو جاتا ہے، فاطمہ نے بتایا۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، میں ان کی بتائی ہوئی میڈیسن اسے دے رہی ہوں لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اس کا گلا ویسے ہی خراب ہے۔ میرے والد چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، آپ چاہیں تو آج واپسی پر یہاں سے میرے ساتھ چلیں، وہ شہیر کا چیک اپ کر لیں گے۔ ربیہ نے فوراً اسے پیشکش کی۔ فاطمہ نے کچھ تامل کیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ربیہ اس کے شش و پنج کو بھانپ گئی۔ آپ اسے کوئی احسان مت سمجھیں، میرے والد کو بچوں سے خاصی محبت ہے۔ جہاں وہ رہتے ہیں اس کالونی میں کسی کے بچے کو بھی کوئی تکلیف ہو وہ انہی کے پاس لے کر آتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے میرے والد خاصے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا دوستانہ تھا کہ اس بار
فاطمہ پہلے کی طرح خاموش نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس نے حامی بھری۔ ربیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی، مجھے یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ شائستہ نے رات کو اپنی رائے دی۔ ہارون کے گھر والوں کے بار بار ان کے گھر کے چکر لگانے پر شائستہ کے گھر والے ناراض ہو رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شائستہ کی امی ابو نے اس کے لیے وقت سے پہلے ہی رشتہ کی تلاش شروع کر دی۔ شائستہ نے اس بات کا علم نہ ہونے پر پہلی بار اپنی خفگی کا اظہار کیا، لیکن اس کی امی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور اس بات نے شائستہ کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ اس پریشانی نے اس وقت خاصی سنگین صورت اختیار کر لی۔ جب اس کے ابو کے ایک دوست کی فیملی اپنے بیٹے کے لیے اسے دیکھنے آئی، اور نہ صرف اسے دیکھنے آئی بلکہ انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے ملنے کی پیشکش کر دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے اپنے والدین کو خاصا خوش اور مطمئن دیکھا، اور اس چیز نے اسے پریشان کر دیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس رات اس نے دبے لفظوں میں اپنی اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ناپسندیدگی کے اس اظہار نے اس کی امی کو حیران کر دیا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ شائستہ اس رشتے پر اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی۔ کوئی پسند نہیں آئے تمہیں یہ لوگ؟ اس کی امی نے اس سے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگے۔ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں ان میں کیا بات بری لگی ہے۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی امی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تم ان لوگوں کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی، ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ جب ہارون نے اتنی بار رشتہ بھجوایا ہے تو آپ اس کے لیے غور کرتے؟ اس کی امی اس کی بات پر ساکت ہو گئیں۔ شاید انہیں شائستہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ کیا غور کرتے؟ انہوں نے کچھ بے یقینی سے کہا۔ ہارون اچھا ہے، اور جب تایا ابو اتنا اصرار کر رہے ہیں تو… اس کی امی نے اس بار اس کی بات کاٹ دی۔ ہارون اچھا ہے؟ کیا اچھا ہے اس میں شکل کے علاوہ؟ وہ اصرار نہیں کر رہے، وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک بھی ہارون کی وجہ سے تمہارا رشتہ لینے پر تیار نہیں ہے۔ انگوٹھی والا واقعہ ہر ایک کی زبان پر ہے، اور وہ پہلے بار بار تمہارے رشتے کے لیے چکر لگاتے تھے، اب یکدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ شاید تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور ہم لوگ جان بوجھ کر ہارون کا رشتہ قبول نہیں کر رہے۔ ہارون میں کیا برائی ہے، صرف اس کے علاوہ کہ وہ تایا ابو کا بیٹا ہے، اور بابا تایا ابو کو پسند نہیں کرتے۔ اس بار اس نے کھل کر کہا، بات صرف تمہارے تایا ابو اور ان کے گھرانے کو پسند ناپسند کی نہیں ہے۔ ہارون اور تمہارے درمیان کوئی بھی بات مشترک نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ماحول میں بہت فرق ہے، ذہنیت ایک جیسی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ تمہارے بابا اپنی اولاد کی شادی کسی ایسے گھر میں نہیں کریں گے جہاں لوگ حرام کماتے اور کھاتے ہوں۔ اس کی امی نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ امی، یہ کیا بات ہوئی؟ تایا ابو جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ واقعی حرام کماتے ہیں؟ اور پھر اگر ایسا ہے بھی تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، پھر ہارون کو ہم اس معاملے میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ وہ تو ابھی باہر سے آیا ہے۔ اس کی امی کا چہرہ اس کا دیکھ کر رہ گئی۔ تم ہارون کی اتنی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ وہ ماں کے سیدھے سوال پر گڑبڑا گئی۔ کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے؟ میں کیا جان سکتی ہوں امی اس کے بارے میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ پھر بہتر ہے کچھ مت کہو، یہ لوگ اچھے ہیں، ان کا بیٹا تمہارے بابا کو بھی پسند ہے، کچھ دنوں تک ہم اور طور پر نسبت طے کر دیں گے۔ جہاں تک ہارون اور اس کے گھر والوں کی بات ہے تو وہ لوگ اپنے جیسا کوئی خاندان ڈھونڈ لیں گے، ان جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے یہاں، مگر ہم لوگ ان سے کوئی نیا رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ ساری عمر اپنی اولاد کو اچھا کردار اور اچھائی برائی میں فرق بتاتے رہنے کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ان ہونے پر ہم آنکھیں بند کر کے اپنی اولاد اسے دے دیں جو اپنے گھر میں دوزخ کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔
وہ قطعی لہجے میں کہہ کر اس کے پاس سے چلی گئیں، لیکن شائستہ غصہ میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دوزخ کا ایندھن؟ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس دور میں جی رہے ہیں، ان کے لیے زندگی کی تمام آزائشیں دوزخ کا ایندھن ہیں۔ حرام، حلال، اچھائی، برائی، زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ہارون کے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں؟ میں ان جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، آزادی اور بے فکری کی، تمام روایات اور بیہودہ اخلاقیات سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ اس کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا تم وہاں شادی کر لو گی جہاں تمہارے پیرنٹس چاہتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر ہارون کے ساتھ تھی، اور ہارون بہت سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں کبھی بھی وہاں شادی نہیں کروں گی۔ شائستہ نے بڑے مستحق انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو پھر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف اپنے پیرنٹس کو بتا دو کہ تم وہاں شادی نہیں کرو گی۔ میں ایسا کر چکی ہوں۔ پھر ان کا رد عمل کیا تھا؟ ہارون کی دلچسپی بڑھ گئی۔ شائستہ خاموش رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ہارون نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری شادی وہیں کرنا چاہتے ہیں، اس نے کچھ مدھم آواز میں کہا۔ تم نے انہیں یہ بتایا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہارون نے پوچھا۔ ہاں۔ پھر؟ میں نے امی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا پرپوزل وہ قبول نہیں کر سکتے۔ تم نے ان سے وجہ پوچھی؟ وہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری فیملی اچھی نہیں ہے، اور ہم میں نظر آنے والی واحد برائی ہماری آزاد خیالی اور بقول تمہارے والد صاحب کے حرام کی کمائی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے کچھ تلخ انداز میں دریافت کیا۔ شائستہ کچھ بول نہ پائی۔ شائستہ، تمہاری ذاتی رائے کیا ہے ہماری فیملی کے بارے میں؟ چند لمحوں اس نے خاموش رہنے کے بعد شائستہ سے پوچھا۔ میری ذاتی رائے؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، تمہاری ذاتی رائے۔ کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ ہماری آزاد خیالی، آمدنی، ہماری ایسی برائیاں ہیں جو واقعی ہمیں لوگوں کے لیے ناقابل قبول بنا دیتی ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی، اس نے فوراً کہا۔ تمہیں ان دونوں چیزوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ ہارون کے سوال پر کچھ گڑبڑائی۔ ہماری فیملی کی آزاد خیالی تمہیں قابل اعتراض کیوں نہیں لگتی؟ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آزاد خیالی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ زندگی کا ویژن اور ویلیوز جو بابا لیے پھرتے ہیں وہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کم از کم میں کبھی بھی ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ تایا ابو نے آج سے بہت سال پہلے جو راستہ اختیار کیا وہ ٹھیک ہے۔ زندگی کے بارے میں ان کی اپروچ بیلنسڈ ہے۔ کتنی زندگی مل سکتی ہے کسی انسان کو؟ 50 سال، 60 سال، اوسط عمر تو یہی ہوتی ہے۔ اور 60 سال میں بھی انسان ایک عذاب میں سے دوسرے اور دوسرے بعد تیسرے سے گزرتا ہے۔ اپنی خواہشات کو انسان مذہب کے ڈبے میں ڈالتا رہے، اور جب یہ ڈبہ بھر جائے تو اسے گڑھا کھود کر دفن کر دے، اور پھر ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر جنت ملنے کا انتظار کرتا رہے، اور اگر وہ جنت پھر بھی نہ ملی تو؟ بابا کو کیا یقین ہے کہ ان کی پارسائی اور یہ سب جس نے ان سمیت ہم سب کو عذاب میں ڈال رکھا ہے، مرنے کے بعد انہیں جنت میں لے جائے گی؟ اس زندگی میں حاصل ہونے والی چیزوں اور آسائشوں کو وہ اگلی دنیا میں ملنے والی جنت کی آسیا خواب میں گنوا رہے ہیں، اور پھر بھی انہیں یا کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ انہیں جنت مل پائے گی۔ پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی زبان پر ہارون کمال والا سچ تھا، اور ہارون کمال اسے فخریہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی آزادی تو ہونی چاہیے زندگی میں کہ میں اگر سڑک پر چلتے ہوئے اپنا سر نہ ڈھانپنا چاہوں تو نہ ڈھانپوں، اپنے بال کھلے رکھنا چاہوں تو رکھ سکوں، اپنے جسم پر اپنی مرضی کا لباس پہن سکوں، چاہے وہ لباس کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن کسی کو میرے لیے کسی لباس کو منتخب کرنے کا حق نہیں ہے، والدین کو بھی نہیں۔ ساری عمر میں ان کی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں چاہتی، ویسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جیسی آپ کے گھر والے گزار رہے ہیں۔ میں ہر جگہ اپنی مرضی سے جانے کا حق جانا چاہتی ہوں۔
ویسے جیسے آپ کی بہنوں کو حاصل ہے۔ بابا آپ کی فیملی کی جس طرح آزاد خیالی پر اعتراض کرتے ہیں، میری خواہش وہی آزاد خیالی ہے، اور میں جانتی ہوں میرے بابا اگلے 50 سالوں میں بھی مجھے وہ آزادی کبھی نہیں دیں گے۔ زندگی صرف گھر کی چار دیواری تو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی بہت سی چیزیں زندگی میں شامل ہیں۔ بابا کو اگر اس بات پر اعتراض ہے نا کہ تایا ابو ناجائز ذرائع سے روپیہ نہیں کما رہے، تو میں ان کی اس بات سے بھی ایگری کرتی۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے، کوئی جیسے چاہے اپنے لیے روپیہ کمائے۔ بابا ترقی پر یقین نہیں رکھتے، میں رکھتی ہوں۔ ایک قیمت ہوتی ہے، مجھے تایا ابو پر رشک آتا ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں وہ اپنے بزنس کو زمین میں سے آسمان پر لے گئے ہیں، کسی بھی طریقے سے یا غلط طریقے سے، مگر انہوں نے ترقی کی ہے۔ منزل پر پہنچ جانے والے شخص سے کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیسے پہنچا ہے، کس راستہ پر چل کر آیا ہے، کہاں سے گزرا ہے، کتنی دیر میں آیا ہے یا کتنی جلدی پہنچا ہے۔ لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ میرے نزدیک بھی تایا ابو ایسے ہی شخص ہیں، اور ایسے شخص کی فیملی کے بارے میں غلط رائے کبھی نہیں رکھ سکتی میں۔ کم از کم آپ مجھے اور بابا کو اس معاملے میں ایک دوسرے کے بالمقابل پائیں گے۔ بہت سنجیدہ ہو چکی تھی وہ۔ ہارون اب سگار سلگا رہا تھا۔ میرے ساتھ تم صرف 5 سال رہو گی تو تم ایک ایسا نام بن جاؤ گی جس کی میں بات کرنے میں لوگ فخر محسوس کریں گے۔ تم میں اتنی خوبیاں ہیں۔ اس کی بات ختم ہونے پر ہارون نے اسے سراہا۔ عورت کے ہاتھ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ خوبصورت و ذہین عورت کے ہاتھ میں سکندر اعظم جیسے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ ایک خوبصورت و ذہین عورت اتنے ہی عرصہ میں اس دنیا کو 100 بار فتح کر سکتی ہے، اور میں تمہیں ایک عورت بنانا چاہتا ہوں۔ اس گھر سے نکل آؤ، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تمہارے خوابوں کی تعبیر میرے گھر میں ہے۔ جتنی کوشش میں کر سکتا ہوں کر چکا ہوں، مگر انکل اور تمہارے گھر والے کبھی بھی اس پرپوزل پر تیار نہیں ہوں گے۔ میری سنسیئرٹی تم جانتی ہو۔ تمہارے لیے میں آخری حد تک جانے پر تیار ہوں، اور وہ آخری حد کورٹ میرج ہے۔ شائستہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے، شائستہ نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ اس طرح گھر چھوڑ کر آنا آسان نہیں ہے۔ جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو تمہیں کرنا ہی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے، ایسا کوئی قدم اٹھانے پر بابا اور میرے بھائی ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی تمہیں کوئی خوف ہے، دونوں کچھ عرصہ کے لیے انگلینڈ چلے جائیں گے۔ پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ ہارون نے پیشکش کی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ آپ میرے بابا اور بھائیوں کو نہیں جانتے ہیں، سب کچھ بھلا دینے والوں میں سے نہیں ہیں وہ۔ تمہیں ان کی پرواہ کیوں ہے؟ بات پرواہ کی نہیں ہے۔ خونی رشتوں کو اس طرح توڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کی امید رکھنا ناممکن ہوگا۔ بابا اگر اپنی ویلیوز کے لیے بھائی کو چھوڑ سکتے ہیں تو بیٹی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی اور خوابوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھو، اور انکل اور ان کی ویلیوز کو دوسرے میں۔ اس کے بعد دیکھ لو کہ تمہیں کون سا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ اگر اپنی زندگی اور خوابوں کا پلڑا بھاری لگے تو پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہی کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور ہاں، اگر تمہیں دوسرا پلڑا بھاری لگے تو پھر اپنی بہنوں کی طرح تم بھی کسی قبر میں اترنے کے لیے تیار ہو۔ ایک شوہر اور بڑا گھر تو تمہیں مل ہی جائے گا، خواب ملیں یا نہ ملیں۔ جس زندگی کی تم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی، اس زندگی کو ہر عورت نہیں پا سکتی۔ کچھ خاص صفات ہوتی ہیں ویسی زندگی گزارنے والی عورتوں میں، اور ان صفات میں سے ایک حوصلہ بھی ہے۔ تم طے کر لو، کیا واقعی تم میں وہ صلاحیتیں ہیں یا پھر یہ سب میرا فریب نظر ہے؟ ہارون کمال نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شائستہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی امی نے اس دن جو کہا تھا وہی ہوا تھا۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ وہ لوگ مسلسل ان کے گھر آتے جاتے رہے۔
خود اس کی امی اور بہنیں بھی کئی بار ہارون کے گھر گئیں۔ پھر ایک دن وہ جانے سے پہلے شائستہ کو ایک انگوٹھی اور کچھ رقم تھما گئے۔ شائستہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ منگنی میں اتنی جلدی کریں گے۔ ابھی تو صرف رشتے کی بات ہوئی تھی۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی امی نے ان کی گفتگو کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور ظاہر ہے انہوں نے اس پر غور بھی نہیں کیا۔ اس دن اسے ہارون کی باتیں اور رائے کچھ اور بھی ٹھیک لگنے لگیں۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کے سارے اندازے